إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما. اپنے برادر معظم حضرت علامہ سید ذوالقدر رضوی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے پورے خانوادے کی طرف سے، ان سوگوار بچوں کی طرف سے جو اس وقت یہاں نہیں ہیں، ہمارے برادر معظم مرحوم و مغفور مولانا ذیشان ہدایتی صاحب، ان کے بچے قم میں ہیں، زیر تعلیم ہیں، سب علم دین کی راہ میں ہیں. سید فرحان ہدایتی، سید عمران ہدایتی، سید جواد ہدایتی، ان سب بچوں کی طرف سے، پورے خانوادے کی طرف سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جہاں جہاں بھی لوگ سماعت فرما رہے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں، اور جہاں جہاں سے لوگوں نے تعزیت کے فون کیے، علماء نے، بزرگان نے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مقام معظم رہبری کے نمائندہ خاص جناب علامہ آیت اللہ موسوی یہاں تشریف فرما ہے، جناب علامہ آیت اللہ سید ابو الفضل بہاؤالدینی، جناب علامہ آیت اللہ شیخ مہدی مہدوی پور، ان تمام حضرات نے خصوصیت کے ساتھ جو شفقت فرمائی، تعزیتی پیغام بھیجا، اور دیگر علماء مراجع کے دفاتر سے جو تعزیتی پیغامات آئے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے دفتر سے آیت اللہ علامہ خطیب بزرگوار حجت الاسلام علامہ شیخ مرتضیٰ کشمیری، اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کی طرف سے، ان کے بیٹے علامہ شیخ علی نجفی ابو صادق، اور اب اس وقت سب کی فہرست بھی یاد نہیں ہے کتنے علماء نے، بزرگان نے تعزیتی خصوصی پیغامات بھیجے ہندوستان سے، پاکستان سے، نجف سے، قم سے. ان سب کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات، ادباء، شعراء، مؤمنین، سب کا شکر گزار، سب کے لیے شکر گزار. پروردگار آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خصوصیت سے میں جس شخصیت کا شکر گزار ہوں، جناب علامہ آیت اللہ سید رضی جعفر صاحب. میں ان کے لیے لقب آیت اللہ عرض کر رہا ہوں، تکلفاً نہیں، تعارفاً نہیں. یہ علامہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام انقلاب اسلامی امام خمینی کے براہ راست شاگردوں میں سے ہیں. نجف ان کا انکسار، خاکساری، تواضع، اس سے عوام اور خاص طور سے بر صغیر کے عوام غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جب انہوں نے وہاں نجف اشرف میں، ابھی میرے کانوں تک کوئی اعتراض آیا تھا تو میں عرض کر دوں کہ جب نجف اشرف میں آیت اللہ امام خمینی نے درس ولایت فقیہ شروع کیا تھا تو پہلے درس سے آخری درس تک یہ اس درس میں خود موجود تھے. آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر کے شاگرد رہے، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے شاگرد رہے، آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی کے شاگرد رہے، اور پھر انتہائی خاکساری اور انکساری کے ساتھ جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے، اور ان کی 5 پشتوں نے جس طرح دین مبین اسلام کی خدمت کی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، پورے بر صغیر میں، وہ ایک بے نظیر تاریخ ہے. اس خانوادے نے، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے والد، ان تمام حضرات نے جو دین کی خدمت کی ہے، وہ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے، کوئی قدر شناس ہو تو کوئی بہت بڑا حکومتی ادارہ بھی اتنی بڑی خدمت نہیں کر سکتا تھا جو اس دور میں انہوں نے کی ہے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے آیت اللہ ہونے کا ایک سب سے بڑا ثبوت خود ان کی خاکساری ہے. خاکساری، تواضع، انکسار،
پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے. گزار ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان حائل ہوں. مومنین، یہ خانوادہ جس غم سے گزر رہا ہے پچھلے ماہ سے، آپ سب پر آیا ہے. ماں کی جدائی ایک ایسی جدائی ہے جو اس کا کوئی بدل، جس کا کوئی مثل نہیں ملتا. اور لیکن بہرحال ایک ایسی ماں جس نے اپنے بطن سے 3 عالم دین کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا. نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹوں کے بیٹے، ایک نسل جو ہے وہ عالموں کی تخلیق کی. شاید اسی لیے اللہ نے ماں کا جو نسبت ہے وہ رحم سے دی ہے. اتنی عظیم خاتون تھیں وہ، ذاکرہ تھیں، شاعرہ تھیں، معلمہ تھیں. اور ایک جو چیز میں آپ کے سامنے آج جسارت کر رہا ہوں کہ قبلہ نے مجھے بتایا جب کوئی ان سے دعا کی گزارش کرتا تھا تو وہ اپنی ماں سے کہتے تھے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. ایسی وہ ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے پیغام آئے ہیں. مجھے ابھی آدھے گھنٹے پہلے موصول ہوئی. اتنی زیادہ تاریخیں لکھ کے لوگوں نے باہر سے بھیجی ہیں. سب تاریخیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. بہرحال جو شعراء یہاں ہیں ان سے جو ہے تاریخیں پڑھیں گے اور 2 شعر کم از کم پڑھیں گے. اور آج کل کے جو ماحول ہے، جو بچے ہمارے پڑھتے رہتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے: کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. اور قبلہ سب سے چھوٹے تھے گھر میں، اور انہوں نے جو ہے وہ ماں کی بے لوث خدمت کتنے سال سے کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اچھا شعر ماجد دیوبندی صاحب کا، وہ بھی آپ کو اپیل کرے گا کہ آج ماں نے مجھے دعائیں دیں، آج ماں نے مجھے دعائیں دیں، آج سب کچھ کما لیا میں نے. آج ماں نے مجھے دعائیں دیں، آج سب کچھ کما لیا میں نے. اور یہ ایک شعر کل ہی رات مجھے موصول ہوا. کہتا ہے کہ ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں. وہ لوگ جو یاد کریں اپنے بزرگوں کے، بہت سے کپڑے ہوتے ہیں. آج بھی میں ابا کی شیروانی پہنتا ہوں، کبھی تو مجھے ان کی خوشبو آتی ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. کہ 9 ماہ جس نے اذیت اٹھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. سمجھتی تھی فوراً وہ رونے کو میرے یہ احسان تھا، سمجھتی تھی فوراً وہ رونے کو میرے یہ احسان تھا. کہے بن میری بھوک جس نے مٹائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. مجھے بیٹھنا اٹھنا جس نے سکھایا بہت پیار سے، مجھے بیٹھنا اٹھنا جس نے سکھایا بہت پیار سے. صدا جس نے کی میری مشکل کشائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس
نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ مجھے رات ہوتے ہی زانوں پہ اپنے سلاتے ہوئے، مجھے رات ہوتے ہی زانوں پہ اپنے سلاتے ہوئے، کہ نادے علی جس نے مجھ کو سکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ اور نظر سے بچانے کی خاطر وہ کاجل لگانا مجھے، نظر سے بچانے کی خاطر وہ کاجل لگانا مجھے، نظر راہ میں جس نے میری بچھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ مسلح بچھا کر جو میرے لیے مانگتی ہے دعا، مسلح بچھا کر جو میرے لیے مانگتی ہے دعا، جو باد خدا ہے میری سب خدائی، وہ ماں ہی تو ہے۔ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ مگر ایک ماں کربلا کی زمین صاف کرتی رہی، مگر ایک ماں کربلا کی زمین صاف کرتی رہی، جو دیتی رہی میتوں پر دہائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ وہ ایک لاش پامال ٹکڑوں میں لائے جو شاہ زمن، وہ ایک لاش پامال ٹکڑوں میں لائے جو شاہ زمن، جو دلہا بنانے کا ارمان لائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے۔ خوشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الأيام، فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال أبي أجد في بدني
زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني، فغطيني به فأتيته به الكساء اليماني، فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله وصلى الله عليه وآله. فكنت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وكان السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أم إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فكنت نعم إنك جدك وتحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فكنت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة عقيب بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء، فقال السلام عليك يا رسول الله، وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوعي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبني ولا أرضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيعا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي
بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة النجية. ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا فرج الله همه، ولا معموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذنا والله فزنا وسعيدنا، وكذلك شيعتنا فعلوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عدل لأهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فكرنا بغنى. اللهم غيث احوالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. आखिर में एक दफा सूरह अल-हम्द और 3 दफा सूरह इखलास मरहुमा की